بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خاتون حضرات، ہماری آپ کی زندگیوں میں بہار دو طرح سے اترتی ہے. ایک تو تب جب ہم باغوں میں جاتے ہیں اور پھول کھلے ہوتے ہیں، اور دوسری تب جب ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے اپنے پیارے وہ کھلتے ہیں، ان کی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل مہکنے لگتی. جب یہ بچے میٹرک کے قریب آتے ہیں اور میٹرک پاس کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک بہت گہری تبدیلی آتی ہے. آج میں اسی تبدیلی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے جب ہم میٹرک میں تھے تو ہماری انگریزی کی کتاب میں ایک کہانی تھی، اس کا نام تھا ڈگنیٹی آف ورک. اس میں امریکی صدر کے بچے کی کہانی تھی کہ جو میٹرک کے بعد سائیکل پہ گھر گھر جا کے اخبار بیچا کرتا تھا اور اپنے لیے ارن کرتا تھا. اسی سبجیکٹ میں ایک دوسری کہانی بھی تھی جو فلوریڈا کے گورنر کے بیٹے کی تھی جو ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، وہ بھی 9th 10th کا تھا. اچھا، یہ وہ زمانہ تھا اسکول کا، ہم نے پڑھی اور پڑھ کے امریکی فضیلت پہ ایمان لے آئے. اس کے بعد سالوں برسوں مہینوں ایسے گزرے کہ جو لفظ نکلتا تھا منہ سے اس میں امریکہ ہی کے فضائل ہوتے تھے. واہ واہ کیا ملک ہے، کیا لوگ ہیں، اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا ان کو اعتماد دیتے ہیں، کتنا تیقن اور یقین ان کے اندر بھرتے ہیں. پر ہوا یہ کہ جو ہی ہم بڑے ہوئے، امریکہ بہادر نے ہمارے بچوں کے حوالے سے ڈگنیٹی آف ورک کی ڈیفینیشن بدل دی. یوں انگلی اٹھائی ہماری طرف کہ تمہارا جو بچہ کام کرے گا وہ جبری مشقت. پھر وہاں سے لوگ آنے لگے، پھر یہاں سے ان کے نمائندے جاسوس پیدا ہونے لگے جو ان کو ہماری شکایتیں لگاتے کہ ان کے بچے کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے کارخانے بند ہونے لگے. پھر ہماری فٹ بال کی پوری انڈسٹری برباد ہوئی صرف اس الزام پہ کہ ان کے بچے کام کیوں کرتے. یاد رکھیے گا، یہ سارے بڑے ملک اور سارے بڑے لوگ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. جو ڈیفینیشن ان کے اپنے لیے درست ہے ہمارے بچوں کے لیے تو وہی درست ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے مسز افتخار ہمارے یہاں آیا کرتی تھی. ان کا بیٹا سہیب گورنمنٹ کالج میں جب اس کا داخلہ ہونے والا تھا اور میٹرک اس نے کیا تھا تو ایک روز وہ ساتھ لے کے آئیں. اچھا، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، مجھے مسز افتخار پہ یہ بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ اپنے بچے پہ وہ ہمیشہ اپنے پیار کی چھتری تانے رکھتی تھی. یعنی ذرا سا اس کا سر باہر نکلتا وہ وہیں سے سر پکڑتی اور پھر اپنی چھتری کے نیچے لے آتی. وہ اسے اپنی مرضی سے آسمان دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، اپنی مرضی سے سوچنے نہیں دیتی تھی، اپنی مرضی سے ایون بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی. پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور بچہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آنے لگا. تو جس دن کی میں بات کر رہا ہوں، اس روز وہ جب ملنے آئیں تو سہیب نے وائٹ کلر کی ڈانگری پہنی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا مسز افتخار یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا ہے کہ اس کے پاس یہ جو 2-3 ہفتے ہیں یہ کسی ورکشاپ میں بیٹھے اور وہاں سے ہنر سیکھے تاکہ آنے والے دنوں میں کبھی ضرورت پڑے تو اس کے پاس اپنا ایک ہنر تو ہونا چاہیے. اب دیکھیں، یہ وہ سوچ تھی جو ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے خود سوچی. سہیب کے ابو فوج میں میجر تھے، پر وہ اپنی چھتری اتنی نہیں تانتے تھے کہ بچے کا سانس گھٹ جائے. پیار سے بچے کو اتنا شرابور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غریب چپ چپ کرنے لگ جائے. اس کو میٹرک تک کی لاتے لاتے کچھ فیصلے خود کرنے دینا چاہیے اور کتابوں سے نکل کر کچھ ہنر، کچھ چیزیں اسے سیکھنی دینی چاہیے. میری بڑی آرزو تھی، پوری نہیں ہوئی. ڈر رہا، خوف رہا کہ میں کسی ورکشاپ پہ کچھ ہفتے ضرور لگاتا. اب کبھی گاڑی جب خراب ہوتی ہے تو آپ کو گھنٹوں کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یا سڑک پہ ہوں، آپ کو کچھ آتا ہو تو آپ کسی کی مدد ہی کر دیتے ہیں، اپنی مدد بھی کر لیتے ہیں. خاتون حضرات، آج کے لیے جو بات میں نے آپ تک کہنی تھی، جو پہنچانی تھی، وہ یہ کہ کچھ خیال خوبصورت لوگوں جیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. کچھ لوگ خوبصورت خیالوں جیسے ہوتے ہیں، ان سے آپ کی فیلنگ اور احساس جڑا ہوا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ، یہ وہ خیال اگر ہمارے بچوں کی تعلیم سے، ان کی اچھی تربیت سے جڑے ہوں تو ہماری زندگی میں بہار زیادہ آتی ہے. یہ جو بالکل بند ڈبوں میں اور ایک ہی طرح سے سوچتے سوچتے ہم زندگی بسر کر دیتے ہیں تو نہ تو ہمارے بچے کھڑے ہو پاتے ہیں
نہ بچے سیکھنے کا ایٹیٹیوڈ ان کے اندر آ پاتا ہے، اور جس عمر میں وہ بہت ریسیپٹیو ہوتے ہیں اور ان کے پاس کئی مہینے خالی ہوتے ہیں ایگزام دینے کے بعد، اس میں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سکھائیے کہ امریکہ بہادر اگر اس پہ ناراض بھی ہو، وہ 100 دفعہ یہ کہے کہ یہ ڈگنیٹی آف ورک نہیں ہے، تو انہیں ضرور ہم یہ کہیں گے کہ اے پیارے امریکیوں، آپ اپنے گھر میں خوش رہو، آپ اپنے بچوں کو جو مرضی سکھاؤ، پر ہم پہ وہ قانون مت لگاؤ، ہمیں اپنے بچوں کو پروان چڑھانے دو۔ امریکیوں نے پہلے اپنے بچوں سے گھر چھینے، پھر ان سے والدین کی محبت اور شفقت سے دور کیا، اور اب وہ بچے ان کے اکثریت ایسی ہے جو کمرشل سیکس ورکر بن گئے ہیں، ان کی زندگی سے عزت نفس بھی رخصت ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہیں لے کے جانا، ہمیں اپنے بچوں کو تگڑا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، انہیں اپنی ہی بنیادوں سے، اپنی ہی جڑوں سے اور اپنی ہی روایتوں سے جوڑے رکھنا ہے۔ یہ جڑے رہیں گے تو یقین مانیے گا آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، اندر بھی اور باہر بھی۔ جب بھی بچہ اپنے رب سے ٹوٹتا ہے، اپنے دین سے ٹوٹتا ہے، اپنے ملک سے، اپنے خاندان سے اور اپنے رسم و رواج سے ٹوٹتا ہے، وہ کٹی پتنگ جیسا ہو جاتا ہے، جس کے نہ آگے کچھ ہوتا ہے نہ پیچھے کچھ ہوتا ہے، بیچارہ کہیں نہ کہیں جا کے اٹک کے اپنی زندگی کی منزل کھو دیتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، خود کیجئے گا۔ آپ کی بنسری سے محبت کی وہ سر نکلنی چاہیے جو آپ کی اپنی ہو، اس سر پہ امریکی چھالے نہ پڑے ہوئے ہوں، وہ سر کسی اور نے نہ بتائی ہو کہ ان کے لیے تو ایک الگ معیار ہو اور آپ کے بچوں کے لیے ایک الگ معیار ہو۔ معیار آپ کا، بچے بھی آپ کے، مستقبل بھی آپ کا، فیصلہ بھی آپ کا اور آسانی بھی آپ کی۔ اللہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے، آسودہ رکھے، ان کی کامیابیاں سورج کی طرح نکلیں اور آپ کی زندگی کو شوں وہ آئیں اور آپ کو اجال دیں، روشن کر دیں، ان کی زندگی میں بہار آئے اور آپ کی زندگی میں پھول کھلیں اپنے بچوں کی خوشی کے نام کے۔ رب آپ کو بہت آسانیاں دے، خوشیاں دے اور اپنے بچوں کو سکھ دیکھنا نصیب کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، لیکن میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ اخترعباس.com ہمارا یوٹیوب چینل وہ آپ ہی کے لیے ہے، اس کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔